السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 55 پر پہنچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ تفسیر: سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بسم اللہ جو سورت کی ابتدا میں اس کے بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبدأ اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کریں۔ وہ بے شمار نعمتیں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھیر رکھا ہے، پروردگار عالم کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ اس راستے کا سبب ہی یہی ہے، کیونکہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بخشنے والے کو پہچانے اور فرمان فطرت کے مطابق اس کی سپاس گزاری کے لیے کھڑا ہو اور اس کے شکریہ کا حق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء علم الکلام اس علم کی پہلی بحث میں جب گفتگو معرفت خدا کی علت اور سبب کے متعلق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطری اور عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا اس لیے واجب ہے چونکہ محسن کے احسان کا شکریہ واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کا بہترین اور جامع ترین راستہ اسرار آفرینش اور خلقت کا مطالعہ کرنا ہے، اور ان میں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کو زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے۔ ان دو وجوہ کی بنا پر سورہ فاتح الکتاب الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی اور عظمت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حمد اور مدح اور شکر کے درمیان فرق اور اس کے نتائج کی طرف توجہ کی جائے۔ حمد نیک اختیاری کام یا نیک صفت کی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، یعنی جب کوئی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام انجام دے یا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نیک اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہو، تو اس پر کی گئی تعریف اور توصیف کو حمد و ستائش کہتے ہیں۔ مدح کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف کرنا، چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلاً اگر ہم کسی قیمتی موتی کی تعریف کریں تو عرب اسے مدح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مدح کا مفہوم عام ہے، جو کہ جب حمد کا مفہوم خاص ہے۔ شکر کا مفہوم حمد اور مدح کے دونوں سے زیادہ محدود ہے۔ شکر فقط انعام اور احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں۔ انعام اور احسان بھی وہ جو کسی دوسرے سے اس کی رضا اور رغبت سے ہم تک پہنچے۔ اب اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اصطلاحی مفہوم میں الحمد کا الف اور لام اور یہاں پر عمومیت کا معنی دیتا ہے، تو نتیجہ نکلے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان بھی خیر و برکت کا سرچشمہ ہے، وہ پیغمبر اور خدائی رہنما نور ہدایت کے دلوں کو منور کرتا ہے اور درس دیتا ہے کہ جو سخی بھی سخاوت کرتا ہے اور جو کوئی طبیب جان لیوا زخم پر مرہم پٹی لگاتا ہے، ان کی تعریف کا مبدأ بھی خدا کی تعریف ہے اور ان کی ثنا اور دراصل اس کی خدا کی ثنا ہے۔ بلکہ اگر خورشید نور افشانی کرتا ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمین اپنی برکتیں ہمیں دیتی ہے، تو یہ سب کچھ بھی اس کی جانب سے ہے۔ لہٰذا تمام تعریفوں کی بازگشت اسی ذات بابرکت کی طرف سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں الحمدللہ رب العالمین توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر خصوصی غور کیجیے جہاں اللہ کی توصیف رب العالمین سے کی گئی ہے، اصولی طور پر یہ مدعا کے ساتھ دلیل پیش کی گئی ہے، گویا کوئی سوال کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، تو جواب دیا جا رہا ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے، یہی تمام جہانوں میں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ، یعنی خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت کی بہترین صورت میں انجام دیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7۔ نیز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر میں چلنے والے ہر کسی کو روزی خدا کے ذمہ ہے، زمین پر چلنے والے ہر کسی کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ کلمہ ہم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا بند عالم نے یہ تمام عطیات اور نیکیاں اپنے ارادہ اور اختیار سے ایجاد کی ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی سورج کی طرح ایک مبدع اور مجبور فیض بخش ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم صرف ابتدائے کار میں ضروری نہیں بلکہ اختتام کار پر بھی لازم ہے، جیسا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اہل بہشت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کہیں گے اور ہر بات کے خاتمے پر کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس آیت 10۔ کلمہ رب کے اصلی معنی میں کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت اور اصلاح کرتا ہے۔ کلمہ ربی ہی کسی شخص کی بیوی اور اس کی بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو، لڑکی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے لیکن منہ بولے باپ کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے۔ لفظ رب مطلق اور اکیلا تو صرف خدا کے لیے بولا جاتا ہے، اگر غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ اضافت بھی ساتھ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں رب الدار صاحب خانہ، رب السفینہ کشتی والا۔ تفسیر مجمع بیان میں ایک اور معنی میں ہے بڑا شخص جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو، بعید نہیں کہ دونوں معنی کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہو۔ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی ہیں مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو مشترکہ صفات کا حامل ہو یا جن کا زمان و مکان مشترک ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوان، عالم گیاہ، یا پھر ہم کہتے ہیں عالم مشرق، عالم مغرب، عالم امروز۔ لہٰذا عالم ایک جمعیت کا معنی رکھتا ہے، اور جب عالمین کی شکل میں جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جبکہ اس جہان کے سب عالم تو صاحب عقل نہیں ہیں، اسی لیے بعض مفسرین یہاں لفظ عالمین سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، مثلا فرشتے، انسان اور جن۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعے کو بلند تر کرتا ہے۔ صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں کہ ہمارے جد امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی عالمین اسی معنی کے لیے آیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں اپنے بندوں پر اتارا کہ وہ عالمین کو ڈرائے، سورہ فرقان۔ لیکن اگر عالمین کے موارد استعمال قرآن میں دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگرچہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمین انسانوں کے معنی میں آیا ہے، تاہم بعض موارد میں اس سے وسیع تر مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں اس سے انسان کے علاوہ دیگر موجودات بھی مراد ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تعریف و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور پروردگار ہے، جو مالک اور پروردگار ہے عالمین کا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 36۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ فرعون نے کہا عالمین کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا پروردگار۔ سورہ شعراء
آیت 23-24۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک روایت میں جو شیخ صدوق نے عیون الاخبار میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے، اس میں امام نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا ہے کہ رب العالمین سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار۔ یہاں یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ان روایات میں کوئی تضاد ہے، کیونکہ لفظ عالمین کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے لیکن تمام موجودات عالم کا صحرا اور مہرہ انسان ہے، لہٰذا بعض اوقات اس پر بھی بحث ہوتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور اس کے زیر سایہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر امام سجاد علیہ السلام کی روایت اس کی تفسیر انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہدف اور مقصد انسان ہی ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور عالم کبیر اور عالم صغیر۔ عالم صغیر سے ان کی مراد انسان کا وجود ہے، کیونکہ ایک انسان کا وجود مختلف توانائیوں کا مجموعہ ہے، اس بڑے عالم پر حاکم ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تمام کائنات میں ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے عالم سے جو وسیع مفہوم مراد لیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ عالمین جملہ الحمدللہ کے بعد آیا ہے۔ اس جملے میں تمام تعریف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے، گویا ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لیے، کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عالم میں وجود رکھتی ہے اس کا مالک اور صاحب پروردگار ہی ہے۔